I think TSA has a very profound impact in my career. That was the second batch of TSA, and the good thing about that was سر تبانی سے جو ہے بالمشافہ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا. سو وی یوز ٹو کنیکٹ ود ہیم آفٹر کلاسز, اینڈ سو وہ جو ایک کنیکشن تھا ود دا ٹیچر ادر دین اکیڈمک, ان سے جو ان کے ایکسپیرینسز ایز اے مینٹور ہم نے سیکھے ہیں تو وہ بہت کام آتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایس اے میں شروع سے ہی تھا کہ ہارڈ ورک پہ بہت زور ہوتا تھا کہ آپ محنت کریں. ابھی تک کام آتا ہے کہ اگر کوئی چیز بھی کرنی ہے تو وی ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل, اینڈ دیٹ واز اے لیسن آئی ہیو سین ان سر تبانیز لائف ایز ویل. اور ان ٹی ایس اے یہ جو سیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر ایک چیز بتانی ہو تو آئی ول فیل کہ اس کو رکھنا چاہیے کہ گو ایکسٹرا مائل ٹو اچیو اینی تھنگ ان یور لائف. Would you like to tell us your secret sauce, or any skill or any talent that you had which actually carried you throughout the journey and you were so consistent because of that? فوکس جب آپ کا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچیو کرنا ہے تو انسان پھر محنت زیادہ کرتا ہے اور افیکٹو کرتا ہے. تو سیکرٹ ساس یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کریں اس پہ فوکس کریں اینڈ پھر اس کے اوپر لگ جائیں پیشن کے ساتھ, تو یو کین اچیو دوز تھنگز ان یور لائف. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری اکیڈمکس کو دیکھا جائے تو اکیڈمکس میں جو سکسیس مجھے ملی ہے وہ اسی ہارڈ ورک, پیشن اور فوکس کی وجہ سے ملی ہے. How do you bridge the gap between the types of audience that you're catering? I mean, of course, ایک جنریشن کے نہیں ہوتے سب, ایک مائنڈ سیٹ کے نہیں ہوتے. They're coming from different backgrounds. You have to inculcate everyone in the same conversation. And that is the art of public speaking. Yes, it is. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Mentoring Young Leaders. This is your host Alishba Adnan, and today we're joined by a finance professional. Ladies and gentlemen, he is the serving CFO of Tata Pakistan. Not only that, but he was the country head of Toastmasters Pakistan. Ladies and gentlemen, he was also associated with TSA, and that is why we have him here in the hot seat. Ladies and gentlemen, without any further ado, let's just delve into the conversation with Mr. Zaid Kalia. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum assalam. Thank you, Alishba, for a nice introduction and inviting me here. And I'm feeling nostalgic coming back to TSA. And let's start the discussion. All right, sir. First, I have to tell you that the pleasure is all on our side. Thank you so much for taking out time from your busy schedule and coming here. So, like I said in your introduction as well, that you were a part of TSA, one of the students from the pioneering batch of TSA. So, is there any nostalgic memory that you still carry with yourself in the C-suite today? Any lesson that you learned in TSA whilst being a student? I think TSA has a very profound impact in my career because جب بھی آپ سی اے شروع کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو گیٹ تھرو ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز FTFC, بہت پرانی بات ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے سیکنڈ بیچ آف TSA, اینڈ وی ور یوز ٹو go to a rented place. TSA was at a rented place. اور the good thing about that was سر تبانی سے جو ہے بالمشافہ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا. اینڈ وی ناٹ اونلی ایز ہی واز ٹیچر بٹ آلسو ہی واز آلسو پرنسپل دیئر. سو وی یوز ٹو کنیکٹ ود ہیم آفٹر کلاسز, اینڈ سو وہ جو ایک کنیکشن تھا ود دا ٹیچر اور جو ادر دین اکیڈمک, ان سے جو ان کے ایکسپیرینسز ایز اے مینٹور ہم نے سیکھے ہیں تو وہ بہت کام آتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایس اے میں شروع سے ہی تھا کہ ہارڈ ورک پہ بہت زور ہوتا تھا کہ آپ محنت کریں. آپ اگر آپ کے پاس 5 گھنٹے ہیں تو آپ 6 گھنٹے محنت کریں. تو وہ ایک مجھے اسپیشلی کہ ابھی تک کام آتا ہے کہ اگر کوئی چیز بھی کرنی ہے تو وی ہیو ٹو گو این ایکسٹرا مائل, اینڈ دیٹ واز اے لیسن آئی ہیو سین ان سر تبانیز لائف ایز ویل. اور ان ٹی ایس اے یہ جو سیکھا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر ایک چیز بتانی ہو تو آئی ول فیل کہ اس کو رکھنا چاہیے کہ گو ایکسٹرا مائل ٹو اچیو اینی تھنگ ان یور لائف.
Yes, very well said, and I do agree to that as well, that اگر آپ کو کسی چیز کو اچیو کرنا ہے so you have to work extra hard to achieve that as well. It's not like you're going to get it on like a piece of cake. Yeah. آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہوگی. And since we're talking about your efforts and everything, you were also really good in academics your entire journey. So, there's a secret sauce, you could say, which every high achiever has in their life. So, would you like to tell us your secret sauce, or, any skill or any talent that you had which actually carried you throughout the journey and you were so consistent because of that? اگر میں ابھی دیکھوں اپنی لائف کو تو اب میں اس کو فیل کرتا ہوں کہ دیر واز ون جین کہہ لیں اس کو کہ دیٹ واز اے پیشن کہ آئی ہیو ٹو اچیو سم تھنگ. اور جیسے اگر اکیڈمکس کی بات کی جائے تو آئی ہیو ٹو کوالیفائی, آئی ہیو ٹو پاس ود فلائنگ نمبرز. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہا. اور اس وجہ سے, اور چونکہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ انسان کو ماحول کیسا ملا ہوا ہے. سو مائی فادر یوز ٹو ایوری ٹائم انکریج می ٹو ڈو ہارڈ ورک اینڈ ٹو فوکس آن اسٹڈیز. اور انہوں نے باقی چیزوں سے ہمیں ایک کٹ آف ہی سمجھ لیں کر دیا تھا, تو وی ول فوکس آن اسٹڈیز. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ فوکس جب آپ کا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچیو کرنا ہے, تو انسان پھر محنت زیادہ کرتا ہے اور افیکٹو کرتا ہے. تو سیکرٹ ساس یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کریں اس پہ فوکس کریں اینڈ پھر اس کے اوپر لگ جائیں پیشن کے ساتھ, تو یو کین اچیو دوز تھنگز ان یور لائف. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری اکیڈمکس کو دیکھا جائے تو اکیڈمکس میں جو سکسیس مجھے ملی ہے وہ اسی ہارڈ ورک, پیشن اور فوکس کی وجہ سے ملی ہے. Alright, so as you said that, in order to achieve something, you have to cut down the distractions and you have to stay focused. اپنے گول پہ فوکس رہیں تاکہ you can achieve that goal. بالکل. اور آپ کو, you don't get involved in any other things like your father. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ انوالوڈ دوسری چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے, ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. ڈسٹریکٹنگ تھنگس کو آپ کٹ آف کریں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آر امپورٹنٹ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف اسٹڈی کرو, ٹھیک ہے, اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو. بٹ میں آئی ایم ٹرو بلیور کہ اب جو دور آ رہا ہے اس میں تو اسکل سیٹس کی طرف ہمیں جانا بھی پڑے گا, اور ہمیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اسپورٹس ہے, آپ فٹنس کی طرف بات کر لیں تو ان کو ابھی سے اپنے نیکسٹ جنریشن میں انسٹال کرنا پڑے گا کہ وہ اس کی طرف جائیں. بٹ دا ڈسٹریکشنز, واٹ آر دا ڈسٹریکشنز, ان کو کٹ آف کریں جو آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے ڈسٹریکشنز. اگر دیکھا جائے تو ہم ویسٹ اے لاٹ آف ٹائم. میں اپنی ٹریننگز میں اکثر یہ سوال سب سے پوچھتا تھا کہ ہاؤ مینی پیپل آر دیئر ہو ویسٹ 3 hours ان دیئر 24 hours ڈے. ٹھیک ہے, تو جب میں شروع میں کرتا تھا تو مجھے یہ ڈر لگا ہوتا تھا کہ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا, بٹ ایک ہاتھ اٹھ جاتا تھا تو ان سے بات ہو جاتی تھی. لیکن اب اگر دیکھا جائے نا تو میجورٹی آف پیپل ریز دیئر ہینڈ. 3 hours in 24 hours of your life. سو یہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے. اگر ان کو آپ کٹ آف کر دیں, یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم اینڈ یو کین اچیو واٹ ایور یو وانٹ. Alright. So since we're on the topic, you discussed about extracurriculars as well. تو آپ 18 years or so سے you have been in the C-suite, right? تو you're always into the public speaking and all of those things as well. So یہ جو change of role ہوتا ہے, suddenly you were also acting as the a finance professional, and then coming towards the Toastmasters or any of the public speaking that you do. تو یہ جو transition ہوتی ہے, how does that work in your life? یہ ٹرانزیشن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ پبلک اسپیکنگ ہو گئی, یا اس کو میں براڈر ٹرم میں کہتا ہوں کمیونیکیشن اسکلس. سو کمیونیکیشن اسکل از دا کی. یہ ایک سافٹ اسکل ہے وچ کمز ویری ہارڈ, کہ لوگ اس پہ فوکس نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک چھوٹی سی اسکل ہے, ہم بعد میں دیکھ لیں گے, یا ضروری نہیں ہے, حالانکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر کمیونیکیشن اسکلس پہ ہم ایکسپرٹیز حاصل کر لیں تو اٹ ول ہیلپ اس ان آور کیریئرس, اٹ ول ہیلپ اس ان آور اسٹوڈنٹ لائف, اٹ ول ہیلپ اس ان آور پرسنل لائف ایز ویل. سو یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. اگر ان کو ہم الگ کریں گے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ آور پوائنٹ آف ویو ٹو ڈفرنٹ آڈینس,
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اگر ہم مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ کیا اے آئی چیزوں کو چینج کر رہا ہے, ریپلیس کر رہا ہے, تو کیا میں کمیونیکیشن اسکلز, پبلک اسپیکنگ اسکلز پہ فوکس کروں یا نہ کروں, تو میرا جواب ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یس, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ آن یور کمیونیکیشن اسکلز اینڈ پبلک اسپیکنگ اسکلز. ٹھیک ہے, جب اے آئی آپ کو کانٹینٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے اور اگر وہ ڈلیوری میں بھی آپ اس کی اگر ہیلپ لے لیں گے, دین واٹس دا پوائنٹ آف ویو, پھر تو لوگ اے آئی کو سنیں گے نا. سو یو نیڈ ٹو بی بیٹر دین اے آئی, کانٹینٹ وائز ایز ویل ایز ڈلیوری وائز. یس, اینڈ لائک یو سیڈ کہ جب تک انسان کے اندر خود نالج ہوتی ہے, اف دے آر ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ that, then there's no use of that knowledge as well, especially if your knowledge is not reaching to others, you're not making your point clear, like you said. ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ, ہم جب میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یا کلاس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں ہمیں کہتے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں آتا تھا جو ہمارے ٹیچر نے پوچھا, ہم نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. تو دیٹ از دا کریج وچ کمز ود اف یو ہیو دا کانفیڈینس اینڈ اف یو ہیو دیٹ پبلک اسپیکنگ اسکلز. And I think since the era is changing rapidly now, everyone has to inculcate in such activities تاکہ they speak out, especially in CA profession as well, جہاں پہ ہم اتنا زیادہ اس کے اوپر لائٹ شائن نہیں کرتے. So I think this is also one thing that needs to be inculcated in the students for the next generation. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ناٹ اونلی دیکھیں ٹیکنیکل اسکلس ہو گئیں, اس کے ساتھ مارکیٹنگ یور برانڈ, اور اس اپنے برانڈ کو مارکیٹ کرنے کے لیے جو ون آف دا کی فیکٹر از کمیونیکیشن اسکلس, اس کے ساتھ اور اسکلس بھی آنی چاہیے. اینڈ اب جو جنریشن آ رہی ہے, اور ایون ہم لوگوں کو بھی ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ یور اون برانڈ, پرسنل برانڈ, اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے ہم لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں, کس طرح سے ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں, تو یہ وہ اسکلز ہیں جن پہ کام کرنا پڑے گا. اور اب چونکہ دور آگے آ رہا ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں, تو وی نیڈ ٹو فوکس آن لیٹسٹ اے آئی اسکلز ہیں, اور جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں تو وہ بھی ایکوائر کرنی ہے. تو وچ شوز کہ اب ہمارے پاس ڈسٹریکشن زیادہ ہو گئی ہیں اور کام بھی بڑھ گیا ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل اسکلز بھی لینی ہے, سافٹ اسکلز بھی لینی ہے, اور جو ایڈوانسمنٹ ہیں اس پہ بھی اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرنا ہے. Alright, so since we talked about the challenges as well, تو اسی سے مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ دیٹ in your life, of course ہر کسی کی لائف میں آتا ہے ایک اسٹیج, did you ever feel a pressure some sort of, اور آپ نے اس کو ہینڈل کیا ہو جو آج آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, that maybe you felt as if you were stuck somewhere, or you could not get out, but you handled pressure so well کہ now you're glad that you did and you didn't let the pressure get to you. There are many instances in my life کہ اس طرح کی similar situations ہوئی ہیں. I would like to share two of them. One was in my current company, Tata Pakistan. We haven't won any award, یعنی کہ first, second, third, جو ICAP اور ICMA انٹرنیشنل ایک ایوارڈ کرتے ہیں, بیسٹ کارپوریٹ ایوارڈس. تو جب میں نے جوائن کیا تب تک کمپنی نے کوئی بھی وہ ایوارڈ جیتا نہیں تھا. سو وی ورک ریئلی ہارڈ فار دیٹ, اور اس میں ایک دو ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں بورڈ میٹنگ کو ودن 40 days کرنا ہوتا ہے. تو ہماری کمپنی میں 3 مہینے بعد ہوتی تھی. تو اگر بورڈ میٹنگ 40 days میں کرنی ہے آپ کو, تو آپ کو سارے کام پہلے کرنے ہیں, اکاؤنٹس پہلے آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں, آڈٹ کرانا ہے, انیشیل کرانا ہے, تبھی جا کر آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اٹس اے ہیوج ٹاسک, اور ہم نے جب یہ شروع کیا تو ہمیں بہت چیلنج فیس ہوئے, اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکو گے کیونکہ کمپنی کا کلچر نہیں ہے, لوگ نہیں کر سکیں گے, کیا ضرورت ہے اس کی, کوالٹی کمپرومائز ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جو ڈسٹریکشن تھی, بٹ وی اسٹیڈ فوکسڈ, اور ہم نے کہا لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ. اور ہم نے اس کے لیے یس وی ڈیڈ لیٹ سٹنگ ایز ویل, اس کے لیے ہمیں تھوڑی راتیں لگائیں, اور وی اچیو دیٹ. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جب ہم نے یہ 40 days میں بورڈ آف ڈائریکٹرس کی میٹنگ کر لی, تو ہمیں ایک ہوپ ہوئی کہ یس چونکہ اس کے نمبر ہوتے ہیں تو اب ہم پوری ایفرٹ کر دیں گے جو ہماری اینول رپورٹ پبلش ہوتی ہے. تو وی پٹ ان اے لاٹ آف ایفرٹ ان ریویمپنگ دا رپورٹ, اور اللہ کا شکر ہے جب
awards ceremony हुई तो our company stood first in annual report competition 2023. Wow. ठीक है, उसके बाद फिर चैलेंज है कि इसको मेंटेन कैसे रखें. जी. तो फिर 2024 we again stood first in textile category. 2025 का इंशाल्लाह मुझे यकीन है, बट ऑब्वियसली कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने और ज़्यादा एफर्ट किया. तो जब आप जीतते हो ना तो फिर आपको मज़ीद एफर्ट करनी पड़ती है मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप आगे अपने बेंचमार्क को और अपने बार को और रेज़ कर दें. जब आपने बार को रेज़ कर दिया तो फिर आपके जो मुकाबले में जो भी लोग आ रहे होंगे तो वो आपको ही देख रहे होंगे ना कि ये फर्स्ट है तो इसको मैच करो, तो आप हमेशा फिर उनसे आगे रहोगे. तो इस तरीके से हमने ये अचीव किया. एक और एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ टोस्ट मास्टर्स में. सो टोस्ट मास्टर में व्हेन आई वाज कंट्री एट लास्ट ईयर, तो एवरी ईयर टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल की तरफ से एक क्राइटेरिया होता है. तो हमारे जो कंट्री है उसके लिए भी एक क्राइटेरिया और सबका सिमिलर क्राइटेरिया कि यू हैव टू अचीव दोज टारगेट्स. तो आपको लीडरशिप के अवार्ड्स के लिए आप क्वालिफाई करते हैं. तो हमारा टारगेट यही था कि वी विल अचीव द हाईएस्ट अवार्ड विच इज़ नोन एज सिमिडली अवार्ड बाय टोस्ट मास्टर्स. तो हम उस पर ट्रैक पे चल रहे थे, डेली मॉनिटरिंग हो रही थी. बट व्हेन द लास्ट मंथ केम, ऐसा फील होने लगा, मेरी टीम ने मुझे बताना शुरू किया अब हमसे नहीं होगा. और एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग अप. सो मैंने कहा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि उनके टारगेट्स अचीव करना पैन पाकिस्तान, यू हैव टू वर्क ऑन ईच क्लब. तो देन आई डिसाइडेड कि येस आई हैव टू बी ऑन ग्राउंड एज वेल. और उसमें फिर आई हैव टू रीच आउट टू मैनी अदर क्लब्स एंड आई रीच आउट. और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वी अचीव दोज क्राइटेरियाज एंड वी वर अवॉर्डेड दिस सिमिडली अवार्ड. एंड अल्लाह का शुक्र है कि ओनली 12 पीपल इन द वर्ल्ड got that award last year out of 130 leaders in the Toastmasters. तो हम पाकिस्तान का परचम लेके भी स्टेज पे गए थे एंड वी फील प्राउड कि हमने एक थोड़ी सी एफर्ट की है और उससे हमने पाकिस्तान का परचम इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे पूरी दुनिया के सामने बुलंद किया. और एक सोच ये भी हो सकती थी, यार अगर नहीं हो रहा तो नहीं करो, बैठ जाते, कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कोई हमें इसमें कोई पैसे भी नहीं मिलने हैं, अपने वक्त ही लगाना है. तो एक अप्रोच का फ़र्क होता है, माइंडसेट का होता है कि अगर आपकी अप्रोच सही है और इफ़ यू वांट टू डू इट, अचीव इट, तो फिर आप कर गुजरते हो. उसके लिए वो पैशन की ज़रूरत होती है कि मुझे करना है. तो ये डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना होता है और डिस्ट्रैक्शन होंगी. बहुत सारे लोगों ने इस वक्त मुझे कहा कि सर गिव अप, नो यूज़, क्यों एफर्ट कर रहे हैं, एक ट्रॉफ़ी तो है, एक शील्ड ही तो है, ठीक है. बट उसकी जो अचीवमेंट के बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जो पाकिस्तान का जब परचम लेकर हम गए तो वो वाली मेमोरी मुझे हमेशा याद रहेगी कि यार हमने कुछ तो किया अपने मुल्क के लिए. Very inspirational, you know, the way you just told the entire fresher handling stories. Very inspirational, I must say, for not only for me, for the audience as well. And since we are on the topic, as earlier we discussed, you know, there are a lot of times जब ऐसा लगता है कि because आप corporate world में इतने आगे जा चुके हैं तो ऐसा लगता होगा कि you know there are a lot of numbers, it's getting very dry, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि you know it's not something interesting. So did you ever use your Toastmasters strategy over that? और अगर यूज़ किया हो तो आपने कैसे उसको निकाला? नहीं, टोस्ट मास्टर तो मुझे बहुत हेल्प करता है बिकॉज आई हैव बीन टोस्ट मास्टर सिंस 2015. तो मेरी एक जर्नी है और उसमें फिर मेरी कम्युनिकेशन ट्रैक पे जर्नी है, फिर उसमें पब्लिक स्पीकिंग के कॉन्टेस्ट में मेरी एक जर्नी है एंड देन फिर लीडरशिप ट्रैक पे है. तो वो जो लर्निंग्स होती हैं वो हमें काम आती हैं. असल चीज़ यही होती है कि आप पहला कदम उठाएं. अभी भी मुझे याद है कि जब मैंने जर्नी शुरू की थी तो बहुत सारे लोग उस वक्त भी मेरे आसपास ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि क्यों कर रहे हो, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है. और अगर मैं आज 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया मैंने उनकी बात नहीं मानी,
ٹھیک ہے. اگر میں نے ان کی بات مان لی ہوتی تو آئی وڈ بی این آرڈنری پرسن. مجھے کوئی بھی نہیں جانتا. آج مجھے لوگ ٹوسٹ ماسٹر کی وجہ سے پہچانتے بھی ہیں, اینڈ دے گیو می ریگارڈ اینڈ رسپیکٹ اینڈ لو بیکاز آف دا ٹوسٹ ماسٹرس میں جو میں نے پٹ ان ایفرٹ کی ہے, سروسز پرووائڈ کی ہیں, تو اس کی وجہ سے. تو وہ جو آپ جو بھی سیکھتے ہو نا, تو ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف میں اور اپنے کیریئر میں اس کو یوز کریں. تو بہت ساری سچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو اپنے آفس میں اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اور اس اسکل کو یوز کرنا ہوتا ہے. تو یس, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ڈرائی سبجیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے بھی, اور ویسے بھی اب جو ہمارا کلچر معاشرہ بنتا جا رہا ہے, تو وی نیڈ ٹو انگیج پیپل, اسپیشلی the generation that's coming now. ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی, اور پھر ان کا فوکس اسپین بھی بہت کم ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو ڈیل ود دوز چیلنجز. Yes, of course. And like you said کہ different طریقے سے you get to communicate with the audience and everything. So there are a lot of different types of audiences, if I talk about the audience in general. So how do you bridge the gap between the types of audience that you're catering? I mean, of course, ایک جنریشن کے نہیں ہوتے سب, ایک مائنڈ سیٹ کے نہیں ہوتے. They're coming from different backgrounds. You have to inculcate everyone in the same conversation. So how do you do that? How do you engage the conversation with such or different audiences? And that is the art of public speaking. Yes, it is. Yes. اور پبلک اسپیکنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے یہی سکھایا, اور خود بھی اپنے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے, بلکہ پبلک اسپیکنگ کا سنہرا رول ہے, نو یور آڈینس. اگر آپ کو اپنی آڈینس نہیں پتہ ہے تو آپ افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اسپیچ اگر میں نے کوئی اچھی سی بنا لی ہے, ہر سیگمنٹ آف آڈینس کے لیے وہ افیکٹو نہیں ہے. سو آئی ہیو ٹو چینج دا ورڈس, آئی ہیو ٹو shorten the speech. If I am talking to the board of directors, ٹھیک ہے, they need to be very executive summary جس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ, وہ ہونی چاہیے. اگر آپ جنرل پبلک سے ہیں تو یو مے ہیو اے لیوریج کہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ان کو سمجھائیں, تاکہ ان کے لیول تک آپ بات کریں, ان کو سمجھائیں. پھر ایگزامپلز بھی وہی آئیں گی تاکہ وہ لوگ اس سے ریزونیٹ کر سکیں, اس سے کنیکٹ کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کی لینگویج میں بات کریں. دیٹ از واٹ نو یور آڈینس از. All right, very well said. That of course, one shoe does not fit all. So you have to, go into everyone's mindset and realize that your audience is coming from different backgrounds, like you said earlier on as well. So it's a really good technique that we should also learn for our future. And آپ کو ایسا لگتا ہے کہ you used your voice internationally, or anything that you use your talent for the people not only in Pakistan but also for people abroad as well. تو آپ نے اپنے اسی اسکل کو, میں تو یہی کہوں گی, ٹیلنٹ کو یوز کرتے ہوئے you have inspired people not only in Pakistan but also internationally. ایسا آپ کو کبھی ہوا؟ نہیں, انسپائر تو لوگ ہو رہے ہیں, لوکلی سے زیادہ انٹرنیشنلی زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن اوبویسلی دونوں لوکیشنز پہ لوکلی بھی, کیونکہ دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں کہ پرسن از جینون, اور وہ کیا اپنی سروسز کسی مقصد کے لیے دے رہا ہے یا بالکل اس کی نیت صاف ہے. جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ اپنے دل سے کام کرتے ہیں نا, تو پیپل ڈو ایڈمائر یو. تو مجھے یہ فیل ہوا ہے, چونکہ بہت سارے میں نے گلوبل کنونشن ٹوسٹ ماسٹرس کی اٹینڈ کیے ہیں, پیپل دا وے پیپل ہیو گیون می ریگارڈ, اور اس کے بعد بھی, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو میں انٹرنیشنلی کوچنگ سروسز بھی دے رہا ہوتا ہوں. تو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یس, آئی ایم کریٹنگ سم امپیکٹ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئی ایم کریٹنگ اے بگ لیگیسی, بٹ آئی ایم کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ ٹو دا ورلڈ. Yes, very well said, and yes, that's true. And of course, a drop in the ocean is something that contributes to the ocean as well. So a great contribution from your side to our society and to the world as well. And like we discussed earlier on as well, jab aapne apni pressure handling skills ke bare mein hमें bataya tha. So not, we usually talk about all the wins. We never talk about how things actually fail, not on paper but on physically as well. So
ever it happened that maybe a project failed on paper and it didn't work out, but it did create something great for the next upcoming project? It created a DNA for the project that was coming next. ऐसा कभी हुआ? नहीं, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि आई फील्ड मिजरेबली. ये और बात है कि सोशल मीडिया पे हम बताते नहीं हैं कि हम आज फेल हो गए. तो चूँकि सोशल मीडिया पे तो यही बात है ना कि हमने ये सक्सेस अचीव कर ली और इस तरह से होता है. तो लाइफ में जो रूल है ना वो ये है कि आप कितनी दफ़ा फेल हो रहे हो. ठीक है, एक तो है कि निकम्मा बच्चा होता है तो हमेशा फेल होगा, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप हर दफ़ा फेल नहीं होगे. अच्छा, रॉजर फेडरर का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे बहुत बड़ा एक चैम्पियन मानते हैं, गोट मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि मैंने कितने पॉइंट लूज़ किए हैं ड्यूरिंग द मैच, ठीक है, और कितने विन किए हैं, तो उसका रेशो यही होगा कि 55% मैंने पॉइंट्स विन किए होंगे और 45 लगभग लूज़ किए होंगे, लेकिन मैं चैम्पियन बन गया, ठीक है, और गोट बन गया हूँ. ठीक है, तो इसी तरह लाइफ में होता है कि आपको 50% फेलियर मिलेगा या 49% फेलियर मिलेगा. आप स्टेप उठाओगे, आप गिरोगे, फिर अगर आप गिर गए तो फिर वहीं पड़े रहोगे, अगर आप उठ खड़े हुए तो फिर आगे एक कदम लोगे. तो इस तरह बहुत सारे फेलियर्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट थे जिसमें मैं फेल हुआ, आई डिडंट विन, और उनकी वो हारने की वजह से एक मुझे मैसेज मिला कि आई नीड टू लेवल अप माई स्किल, और उसके बाद मुझे उससे बड़ी कामयाबी मिली. इसी तरह अगर जॉब की बात की जाए तो बहुत सारे अब इसमें तो ऐसा भी होता है कि आप जॉब इंटरव्यूज़ देते हैं. मैं तो इसको भी फेलियर कहता हूँ कि अगर कोई हमें सेलेक्ट नहीं करता तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हम पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो और बात होती है कि वो आपके लिए बेहतर नहीं होता. अल्लाह ताला की तरफ से एक डेस्टिनी भी लिखी होती है, लेकिन आप इसकी वजह से गिव अप ना करो कि अब मैं फ़ेल हो गया हूँ तो अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता. यू कैन विन. आपको डेस्टिनी भी टेस्ट कर रही होती है कि यार इसका पैशन कितना है, इसने जो बात की है वो सच्चा है, खरा है, तो वो भी टेस्ट किया जा रहा होता है आपको. तो लाइफ में, कैरियर में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो जिसमें मैं फ़ेल हो गया, बट अब मेरे पास दो चॉइसेस थी कि मैं वहीं खड़ा रहता या मैं आगे बढ़ जाता. तो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन and decided to do something else or invest more energy on those projects. तो मेरे फेलियर बहुत सारे लाइफ में, but people don't know. Alright, but the key takeaway I think ये होता है कि अगर फेलियर होते हैं तो उससे आप लेसन भी लर्न करें. It's not like you're just sitting there, you've lost and you've taken it up to your destiny कि हाँ ये तो लिखा हुआ था. बिल्कुल. But you're actually taking up lessons as well कि ठीक है, this is the mistake that I've made in this project. Next time I won't make the mistake again, because that would be repetitive. That would not be learning. That would be just repeating the mistakes. बिल्कुल सही बात है. तो very well said and very inspirational again, I must say. और during the journey you must have met a lot of people who would have, as you said earlier on as well, that उन्होंने बोला कि आप नहीं करें ये टोस्ट मास्टर्स वाला जो आप बता रहे थे कि नहीं करें, क्या फ़ायदा है, what's the use. So इसमें ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आपको कोई मशवरा भी दिया होगा, a lot of feedbacks that you got along the way. So what was the toughest feedback, or you could say the toughest piece of feedback that was hard for you to swallow, but even then you took the hard pill, and even then you learned from it, or maybe you did not learn from it but you endured it. What was that piece of feedback? बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं जो लाइफ में आपको क्रश कर देते हैं जी. वो इसलिए होता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड फीडबैक फ्रॉम दोज पीपल. ठीक है, तो अक्सर यही होता है कि वो हमारी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे होते हैं. तो इस तरह के फीडबैक ज़रूर मुझे मिले हैं कि यू आर नथिंग, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम ये अचीव नहीं कर सकते हो. तो ये बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं. शुरू में जब हम छोटे थे तो ये बहुत बुरे लगते थे, लेकिन एज द लाइफ गोज़ ऑन अब बाज़ औक़ात ये होता है कि यार हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तभी ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ लोगों की पता चल जाता है ना कि उनकी इंटेंशंस क्या होती हैं. तो ये टफ़ होता है थोड़ा सा अगर ये चीज़ें हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स करें, लेकिन हूएवर डू इट,
آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سو میری جو اسٹریٹجی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مجھے ایسا نیگیٹو فیڈ بیک دے گا جو مجھے ہرٹ کر رہا ہوگا اور جس کی وجہ سے میں اس سوچ میں مبتلا ہو رہا ہوں گا اور اس پریزن میں چلا جاؤں گا, اسی کے بارے میں سوچوں گا, تو آئی سے ٹو مائی سیلف آئی ڈونٹ کیئر. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس فیڈ بیک, this whatever the words, comment, criticism, I don't care. ٹھیک ہے, میں اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کروں گا, کیونکہ اگر میں نے اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو میں اسی سوچ میں گھوم رہوں گا اور میں کچھ ایفرٹ نہیں کروں گا, اور جب تک میں ایفرٹ نہیں کروں گا مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں سکسیزفل ہوں گا یا فیلئر ہوں گا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور فوکس آن دا ورک. ورک ول ڈیسائڈ کہ میں کچھ ہوں یا میں کچھ نہیں ہوں, دوسروں کی باتیں نہیں ڈیسائڈ کریں گی. اور میں نے اسی لیے ایک کوٹ بھی اپنے لیے بنائی تھی کہ پیپلز اوپینین اباؤٹ یو از نن آف یور بزنس. ٹھیک ہے, ویدر اٹ از, اب اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اگر وہ پازیٹیو فیڈ بیک ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے لیے, اور نیگیٹو ہے تو بھی کوئی ہارم نہیں ہے. وہ ان کا اوپینین ہے, آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یو آر واٹ یو آر. تو آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں اور آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے میں ٹائم کو لگائیں. Those are some real golden words that you just said. And success and failure, as you said, they go hand in hand. So what does success to you mean today? Agar main aapse puchhun ke you've achieved so much and inshallah you'll be achieving more in future as well, but what does success, the definition of success, mean to you, Mr. Zaid Kalia, today? یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آج کل اس پہ بہت لوگوں کا نا ڈفرینٹ ویو ہے. جی, سکسیس, ایک تو سکسیس یہ ہوتی ہے کہ جو آپ ایگزامینیشن والی ہوتی ہے, آئی اچیو دیٹ, دس از آلسو سکسیس. ٹھیک ہے, آپ کو اچھی جاب مل گئی, آپ کو پروموشن مل گئی, آپ سی سوٹ پہ چلے گئے, تو دیز آر آلسو سکسیسز. ٹھیک ہے, اور بٹ دا ریئل سکسیس کی اگر بات کریں تو میرا تھوڑا سا اب ویو, چونکہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ میں تھوڑی میچورٹی اور آ رہی ہوتی ہے, میں سوچتا ہوں کہ دا ریئل سکسیس از ان ہیلپنگ ادرس. اگر آپ نے اپنے ساتھ والوں کی, اپنے انسانوں کی ہیلپ کر دی اور ان کو سرو کر دیا, دیٹ از دا بگیسٹ سکسیس. اچھا, یہ میرا ذہن اتنا مضبوط اس لیے ہوتا جا رہا ہے اس میں کہ آئی ہیو سین دا جرنی آف مائی فادر. ٹھیک ہے, ہی ہیز اچیو اے لاٹ آف سکسیسز ان ہز لائف, بٹ ان کا جو ایک ہی مقصد تھا کہ ہاؤ آئی کین ہیلپ ادرس. تو اسی لیے میں نے بھی اب فوکس کرنا شروع کیا ہے کہ ابھی بھی میں ٹوسٹ ماسٹر میں آئی واز ہیلپنگ ادرس, سو آئی ایم looking for more opportunities, جہاں پر bigger opportunities, جہاں میں لوگوں کو سرو کر سکوں اور اپنی خدمات پیش کر سکوں. وہ میں کرتا رہوں گا, کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر ایک شخص کی بھی لائف میں میری وجہ سے کوئی چینج آتا ہے, اس کو فائدہ پہنچتا ہے, تو آئی ایم سکسیزفل پرسن. اور وہ اس کی دعا اور اس کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا وہ مجھے ہیلپ کرے گا. اور وہ مجھے جو نہ صرف دنیا میں ہیلپ کرے گا بلکہ آخرت میں بھی میرے لیے وہی سرمایہ ہوگا نا, کہ میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے, اور وہ جو سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو میرے لیے وہ آخرت میں کام آئے گا. تو آئی ایم فوکسنگ آن دیٹ کہ ہاؤ آئی کین ہیلپ ادر پیپلس, ان کو کیسے اپلفٹ کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی آگے مزید لوگوں کو جو ہے نا سرو کریں, ان کی ہیلپ کریں, تو اس طرح سے ایک چین ریئیکشن بن جائے. All right, that is a really good perspective that you just gave, or very good thinking, I must say, that sometimes we think that all right, we have reached at this position, ab hum hain aur hamare around jo log hain bas wahi hain, but it's really good that your way of thinking actually reflects that whatever your father taught, it's still in works right now, so that's really commendable. So you talked about helping others, you talked about being an active participant in board meetings and everything. How do you manage time with your family after such a hectic schedule that you just shared, and you have so much going on in your life, so much on your plate, mashallah. So how do you cater time to your family during this frenzy of life?
दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज आई फेस इन माई लाइफ कि किस तरह से बैलेंस करना है. ऑब्वियसली फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है और उनका भी एक हक भी होता है. एंड वी हैव टू, जैसे आपके बच्चे हैं तो उनको उनकी अपब्रिंगिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आप टाइम दें. सो मेरा फोकस ये होता है कि आई डेडिकेट वन डे फॉर देम एटलीस्ट ऑन संडे. आई ट्राई टू अवॉइड अदर कमिटमेंट्स ताकि मैं उनके साथ रहूँ, फोकस रहूँ. और बाकी दिनों में अगर मुझे टाइम मिलता है तो, और मिल जाता है, आपको मैनेज करना पड़ता है अपनी एक्टिविटीज़ को. सम डेज़ नहीं कर सकते, कभी कर लेते हैं. तो इस तरीके से ये होता है कि अगर आपने एक दिन डेडिकेट रखा हुआ है ना, तो इट्स आई थिंक मोर देन इनफ. ठीक है, अब ज़्यादा भी किसी को ज़्यादा टाइम दे दें तो वो भी इतना अच्छा नहीं होता है ना, आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है इन द लाइटर नोट. बट ऑब्वियसली योर किड्स, योर फैमिली, योर पेरेंट्स नीड यू. Yes, of course, indeed they do. And as we're walking towards the end of the podcast, a very important question, and this question is entirely for the audience. Any message that you would want to leave for our audience today? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑडियंस और एवरीवन, एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस माई सेल्फ एज वेल, कि एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर 25th आवर. Yes. हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि यार हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम ये काम अचीव कर लेंगे. दैट एक्स्ट्रा आवर इज़ इन दोज 24 आवर्स. ट्राई टू कट डाउन योर डिस्ट्रैक्शंस. थोड़ा सा मोबाइल का इस्तेमाल अगर हम थोड़ा सा भी कम कर लें तो आपको 1 घंटा आराम से मिल सकता है. एंड यूज़ दैट आवर टू अपग्रेड योर स्किल सेट. यूज़ दैट आवर to serve people. Use that hour to inspire people. Very well said. And it was a pleasure for me and for everyone in TSA to have you here and to have a discussion with you. How was your overall experience, sir? In TSA or in TSA, the entire podcast, how did you feel coming back? I think बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट में आके. एंड होता यही है कि जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं तो आप के जहन में बहुत सारी चीज़ें, यादें आती हैं और वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेटर डेवलप होती है कि यार ये जो चीज़ें हमने सीखी हैं ना, ये अब हमारे काम आ रही हैं. तो देयर इज़ नो सच थिंग कि यार आज हमें पता चल जाए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा. तो मैंने पहले भी कहा कि जब आप स्टेप उठाओगे फिर पता चलेगा कि यार जो सीखा है वो काम आ रहा है. तो आई एम ट्रूली थैंकफुल टू TSA कि TSA इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट it has profound impact on my life as well. क्योंकि 2 साल मैं यहाँ पढ़ा हूँ और 2 सालों में डिफरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ और वो लर्निंग वो काम आती है इंसान को. Very well said, sir, and thank you once again for taking our time for this podcast. Thank you everyone for watching. Catch you in the next episode.